السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا کے لفظ سے پکارنا یہ جائز ہے۔ حضور تو حضور رہے، حضور کے غلام یعنی اولیاء اللہ کو بھی لفظ یا سے پکار سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن شریف سے، احادیث طیبہ سے اس کا ثبوت پیش کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی اس پر جو اعتراض ہے وہ اعتراض کر کے اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ ایک اور اعتراض ان کی جانب سے جو کہتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کو نہیں پکارنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بعض وہابی کہتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارنا کہ وہ ہماری آواز سنتے ہیں، یہ شرک ہے، کیونکہ دور کی آواز سننا تو خدا ہی کی صفت ہے، غیر خدا میں یہ طاقت ماننا شرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو یا رسول اللہ یا غوث وغیرہ کہنا یہ جائز ہے، جیسے ہوا کو ندا دیا کرتے ہیں کہ سن اے باد صبا وغیرہ، کہ وہاں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہوا سنتی ہے۔ آج کل عام وہابی یہی عذر پیش کرتے ہیں، جیسا کہ فتویٰ رشیدیہ میں بھی ہے، اسی پر زور دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کے نبی کو یا ولی کو نہیں پکارنا چاہیے، اس لیے کہ دور سے سننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، ان کا کہنا ہے۔ لہٰذا اللہ کی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا لازم آئے گا، جس سے انسان مشرک ہو جائے گا، شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ وہابیوں کی طرف سے اعتراض سوال ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ دور سے آواز سننا یہ ہرگز خدا کی صفت نہیں، کیونکہ دور سے آواز تو وہ سنے جو پکارنے والے سے دور ہو، ہے نا۔ اور اب تبارک و تعالیٰ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک اور مقام پر رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قریب، یعنی اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دو کہ ہم تو قریب ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، یعنی کہ ایک بیمار شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اس بیمار سے تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ قریب ہیں۔ لہٰذا پروردگار تو قریب ہی کی آواز زیادہ قریب ہے مگر تم دیکھتے نہیں، لہٰذا پروردگار تو قریب ہی کی آواز سنتا ہے، ہر آواز اس سے قریب ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خود قریب ہے۔ تو قریب کی آواز سننا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے، اور آیت کریمہ میں زیادہ تر مقامات پہ اللہ نے یہی فرمایا کہ میں بندوں سے قریب ہوں، ہے نا۔ تو اگر مان بھی لیا جائے، جیسا کہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ دور سے پکارنا یہ صرف رب کے لیے خاص ہے، کسی کو اور اس کے ساتھ شریک کریں گے تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ دور کی آواز سننا یہ صرف رب کی صفت ہے، تو قریب کی آواز سننا بھی تو اسی کی صفت ہے، قریب میں بھی تو رب تبارک و تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ قریب والے کو بھی نہ پکارو، ورنہ مشرک ہو جاؤ گے۔ تو پھر ایسے میں کیا کرنا ہوگا؟ سب کو بہرا بننا پڑے گا، ہے نا، کسی کو پکارنا ہی نہیں ہے پھر۔ جس طرح دور کی آواز سننا خدا کی صفت ہے، اسی طرح دور کی چیز دیکھنا، دور کی خوشبو پا لینا بھی تو یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے۔ اور علم غیب کی بحث میں، اور اسی طرح حاضر و ناظر کی بحث میں یہ بات گزر چکی تھی کہ اولیاء اللہ کے لیے دور اور نزدیک یہ سب برابر ہوا کرتے ہیں۔ جب ان کی نظر دور اور قریب کو برابر دیکھ سکتی ہے، تو اگر ان کے کان دور اور قریب کی آواز سن لیں تو پھر کیسے شرک ہو جائے گا؟ یہ خاصیت، یہ صفت، یہ مرتبہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوا ہے، اولیاء اللہ کو یا انبیاء کو۔ اب دیکھیے دور کی آواز انبیاء اور اولیاء سنتے ہیں، اس کا ثبوت دیکھیے قرآن شریف سے۔
حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سونگھ لی اور کیا فرمایا، انی لاجد ریح یوسف۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو کو یہاں محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف کہاں؟ مصر میں تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد کنعان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تو قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ انبیاء کے لیے دور اور قریب یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ جس طرح وہ قریب کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں، قریب کی آواز کو سن لیتے ہیں، اسی طرح سے وہ دور کی آواز کو بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ان کو یہ مرتبہ عطا ہوتا ہے نا۔ تو یہ اگر شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں کیوں ذکر فرماتا؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے حضرت ساریہ کو آواز دی جو مقام نہاون میں جنگ کر رہے تھے، اور کیا فرمایا، یا ساریہ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کو مت چھوڑنا، پہاڑ کو پکڑے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں ہے تمہیں۔ حضرت ساریہ مقام نہاون پہ جنگ کر رہے تھے اور حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ کے منبر سے پکار رہے ہیں۔ یہ تو حضور کے غلاموں کا حال ہے کہ یہاں مدینہ طیبہ سے پکاریں تو حضرت ساریہ وہاں سن بھی رہے ہیں، پلس وہ اس پر لبیک کہہ کر ان کی بات پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے اللہ نے پھر مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح بھی عطا فرمائی۔ حضرت ساریہ نے وہ آواز بھی سن لی۔ اب یہ کوئی من گھڑت واقعہ یا قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث پاک مشکاہ شریف میں ہے۔ یہ وہی مشکاہ شریف ہے جس کو یہ وہابی دیوبندی بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کی آنکھ نے دور سے دیکھا، حضرت ساریہ کے کان نے دور سے سنا۔ اور تفسیر روح البیان، جلالین، مدارک، بہت سی تفاسیر میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورۃ الحج میں فرمایا، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا ان کو کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی اے ابراہیم لوگوں کو خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے دعوت دو، خانہ کعبہ کے حج کے لیے لوگوں کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام روحوں کو آواز دی کہ اللہ کے بندو چلو، قیامت تک جو بھی پیدا ہونے والے ہیں سب نے وہ آواز سن لی، جس نے لبیک کہہ دیا وہ ضرور حج کرے گا۔ یہ تفاسیر میں ہے۔ آج بھی جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک یہ کب بولا جاتا ہے؟ کسی کے پکارنے پر جواب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے آپ اگر کہیں گے لبیک لبیک کہتے ہوئے اگر آپ راستے وستے میں پھریں گے تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، کوئی پکار نہیں رہا ہے تو جواب کسے دے رہا ہے نا؟ تو لبیک آج بھی جو حاجی وہاں جا کر کہتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم کے اسی اعلان کا آج جواب دیا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک جواب دیا جاتا رہے گا۔ اور جس نے اس وقت لبیک کہا تھا وہ ضرور اپنی زندگی میں حج کرے گا۔ اب چاہے اس وقت وہ انسان اپنے باپ کی پشت میں تھا یا اپنی ماں کی پیٹ میں تھا یا عالم ارواح میں تھا، جہاں بھی جس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان پر لبیک کہا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اپنی زندگی میں ضرور وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، اور جو روح خاموش رہی وہ کبھی حج نہیں کر سکتی۔ اب بتائیے، یہاں تو دور کے علاوہ پیدائش سے بھی پہلے سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن لی، تو یہ تو شرک نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت خلیل نے بارگاہ رب جلیل میں عرض کیا کہ مولا مجھے دکھا دے کہ تو مردے کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت 4 پہاڑوں میں رکھو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ تو وہ آئیں گے، تم انہیں پکارو دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو دیکھو مردہ جانوروں کو پکارا گیا، وہ بھی دوڑے آ گئے، مردہ اور وہ بھی جانور، ایک مردہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن لیا، اور ذات کی کیا ہے؟ جانور ہے، جنس کیا ہے؟ جانور ہے، جینڈر۔ اب اس جانور کو ابھی اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ حضرت ابراہیم کے پکارنے پر، جبکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خیمہ بنا بنا کے ان کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھے گئے تھے، الگ الگ ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں پہ، لیکن حضرت ابراہیم کے پکارنے پر سب ایک ساتھ جمع ہوئے، اور جس طرح پہلے پرندے تھے اسی طرح پرندے بن گئے وہ۔ تو جب ایک پرندہ سن سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے تو پھر اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، وہ کیسے
کسی کی آواز کو پکارنے والے کو کیسے نہیں سن سکتے اور ان کی مدد کیسے نہیں بھلا کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا اولیاء اللہ ان جانوروں سے بھی کم ہے؟ آج ایک شخص امریکہ میں بیٹھ کر، ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کر ٹیلی فون کے ذریعے ہندوستان کے آدمی سے بات کر لیتا ہے، اور یہ سمجھ کر اس کو پکارتا ہے کہ ہندوستان کا آدمی اس ٹیلی فون کے ذریعے سے میری بات سنتا ہے نا؟ جبھی تو وہ کال کرتا ہے۔ تو کیا یہ پکارنا شرک ہے؟ اور یہ وہ بھی فون کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دور سے کسی کو پکارنا شرک ہے۔ تو اب بتائیے، کیا آلے کی طاقت، ٹیلی فون کی طاقت یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت سے بڑھ گئی؟ کیا ٹیلی فون کی طاقت، فون کی طاقت یہ اللہ کے نبیوں کی طاقت سے بڑھ گئی؟ معاذ اللہ، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ ٹیلی فون کی قوت یہ نبوت کی قوت سے زیادہ ہے تو معاذ اللہ وہ تو مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو حضرات انبیاء اس اللہ کی جانب سے دی ہوئی قوت سے ہر ایک کی آواز سنتے ہیں، پھر پکارے یا رسول اللہ یا الغوث المدد، تو پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک جنگل میں چیونٹی کی آواز دور سے سنی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی چیونٹی؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ذات کی چیونٹی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹی کے نام پر ایک مکمل سورت نازل فرمائی، سورۃ النمل۔ یہ چیونٹی اپنے ہم ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں۔ یہ بے خبری کا لفظ قابل غور ہے۔ ایک چیونٹی بھی سمجھتی ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں یا جو اللہ کے نبی کی تربیت میں رہتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو چیونٹی کے الفاظ کیا ہیں کہ بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ یہ سننا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان نے جب چیونٹی کی آواز کو سنی، اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات پر ہنس پڑے۔ اور دوری کتنی تھی؟ تقریباً آج کے نئے پیمانے کے اعتبار سے 27 یا 29 کلومیٹر کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سنی۔ اچھا، حضرت سلیمان تو نبی رہے، یہ ذات کی چیونٹی ہے، اس نے بھی محسوس کر لی کہ ادھر سے لشکر کا گزر ہونے والا ہے۔ جبھی تو اپنی سہیلیوں کو کہہ رہی تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دیں، اور وہ بھی بے خبری میں۔ اچھا، جو ماہر یہ جو جانور وغیرہ پر ریسرچ کرتے ہیں، اس کے جو ماہر ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جو چیونٹی ہوتی ہے نا، اس کے منہ میں کوئی زبان نہیں ہوتی ہے، بولنے کے لیے زبان ضروری ہے۔ لیکن یہاں اس چیونٹی نے کیسے بولی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز کو سن لی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے منہ کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو جب وہ چیونٹی رگڑتی ہے آپس میں، تو اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے تھے۔ تو جب مقتدی کا یہ حال ہے، ان کی سماعت کا اور ان کی نگاہ کا یہ حال ہے، تو پھر جو امام ہے اور امام الانبیاء ہیں، پھر ان کی نگاہوں کا اور ان کی سماعت کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور جس طرح سے قریب سے سنتے ہیں، اسی طرح سے دور سے بھی سنتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ دور ہو جائے تو فون کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت دی، وہ قوت دی ہے کہ جہاں سے بھی ان کا عاشق پکارے، جہاں سے بھی حضور کے امتی حضور کو پکاریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے امت کی فریاد کو سنتے ہیں اور ضرور مدد بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، تو یہ بتائیے یہ شرک کیسے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی، اگر یہ شرک ہوتا تو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں کیوں بیان فرماتا؟ بلکہ اللہ کو تو چیونٹی کی یادہ پسند آئی، جبھی تو اس کے آیت میں مکمل صورت نازل ہو گئی اور چیونٹی کی شان بیان ہو گئی۔ تو خیال تو کرو کہ چیونٹی کی آواز اور 3 میل کا فاصلہ، کہیے یہ شرک ہوا یا نہیں؟ مشکوٰۃ شریف
باب عذاب القبر میں ہے کہ دفن کے بعد میت قبر میں سے باہر والوں کے پاؤں کی آواز سنتا ہے، صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ زائرین کو دیکھتا اور پہچانتا بھی ہے۔ اسی لیے قبرستان میں جا کر اہل قبور کو سلام کرنا چاہیے، ہے نا، کہ قبرستان جائے تو کیا کہنا؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب بتائیے سلام زندوں کو کیا جاتا ہے یا مردوں کو؟ زندوں کو کیا جاتا ہے۔ اگر مردے آواز ہی نہیں سنتے تو پھر حضور کیوں حکم ارشاد فرماتے کہ قبرستان جاؤ تو اپنے مردوں کو سلام کرو؟ اچھا یہ بات بھی یاد رہے، حضور کی کوئی بھی بات بے معنی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی حضور کی بات لغو و فضول بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضور تو جوامع الکلم ہے۔ حضور کی بات چھوٹی ہوتی ہے، معنی اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا، کئی اس میں حکمتیں ہوتی ہے۔ تو حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ تو وہاں جا کر یہ الفاظ کہو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو یہ حکم کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ مردے سنتے ہیں، مردے صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ کون ہے، کون زیارت کے لیے آیا ہے، مردے اسے دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اور آواز وہ جو سلام کرتے ہیں ہم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس جواب کو نہیں سن سکتے ہیں، تو یہ کمی ہماری جانب سے ہے، ہمارے کانوں کی کمی ہے۔ اسی لیے قبرستان جا کر اہل قبور کو سلام کرنا چاہیے۔ اچھا قابل غور ہے، اتنی مٹی کے نیچے ہو کر اتنی آہستہ آواز کو سننا، کس قدر دور کی آواز سننا ہے، کہو یہ شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنی منوں ٹنوں کی مٹی کے اندر مردہ دفن ہے، اور ہم اپنے دل ہی میں بھی اگر کہہ دیں، صرف ہونٹ ہلائیں، دھیرے سے آہستہ سے کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، مردہ اگر قبرستان کے آخری کونے میں لیٹا ہوا ہے وہ مردہ بھی سن لیتا ہے۔ ہاں تو یہ مردے کی شان ہے۔ تو پھر جن کے ذریعے سے مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، جن کے ذریعے سے کائنات کو زندگی ملی ہے، پھر ان کی سماعت کا حال کیا ہوگا؟ بحث علم غیب میں اولیاء اللہ کی کیا شان ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر ہو چکا تھا، ہے نا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا جب کہ آپ صرف 40 دن کے تھے؟ آپ نے فرمایا، مادر مشفقہ نے میرا ہاتھ مضبوط باندھ دیا تھا، میری ماں نے، اس کی تکلیف سے مجھ کو رونا آتا تھا اور چاند مجھ کو منع کرتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مت روئیے۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ ان دنوں آپ جب کہ صرف 40 دن کے تھے، یہ حال آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو حضور نے فرمایا، لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا۔ کب؟ جب کہ میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا، اس وقت بھی لوح محفوظ پہ جو قلم چلتا تھا اس کی آواز کو میں سنتا تھا، اور فرشتے عرش کے نیچے تسبیح کرتے تھے، میں اسے بھی سنتا تھا، اور میں ان کی تسبیح کی آواز کو سنتا تھا، حالانکہ میں ماں کی شکم میں تھا ابھی۔ اس روایت سے تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام والدہ ماجدہ کی شکم میں ہی عرش و فرش کی تمام آوازیں سنتے تھے۔ حدیث میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے نا تو جنت سے حور پکار کر اس سے ملامت کرتی ہے، جنت سے حور پکارتی ہے اور کہتی ہے تم اس سے لڑ رہے ہو، اس عورت سے وہ پکارتی ہے کہ یہ تو بعد وصال جب اسے جنت نصیب ہو تو میں اس کی زوجہ بننے والی ہوں۔ یہ کون پکار رہی ہے؟ جنت میں رہنے والی حور پکار رہی ہے۔ کہاں سے؟ جنت سے پکار رہی ہے۔ وہ حور ہو کر یہاں کس کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی کو دیکھتی بھی ہے اور اپنے انداز میں پکارتی بھی ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑے تو اس آدمی، اور ساتھ ہی ساتھ اس حور کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس آدمی کا انجام بھی اچھا ہونے والا ہے، جبھی تو وہ حور کہتی ہے کہ میں اس کی خدمت میں رہنے والی ہوں جنت میں۔ دوربین سے دور کی چیزیں دیکھتے ہیں، ریڈیو ٹیلی فون سے دور کی آوازیں سنتے ہیں، تو کیا نور نبوت و ولایت کی طاقت بجلی کی بھی طاقت سے کم ہے؟ معاذ اللہ۔ معراج میں حضور علیہ السلام نے جنت میں حضرت بلال کے قدم کی آہٹ سنی، حالانکہ حضرت بلال کو معراج نہیں ہوئی تھی اور اپنے گھر ہی میں تھے، یہاں نماز تہجد کے لیے چل پھر رہے ہوں گے، وہاں آہٹ سنی جا رہی تھی، اور اگر حضرت بلال بھی بجسم مثالی جنت میں پہنچتے تو پھر حاضر و ناظر کا ثبوت ہوتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جسم و جسمانیت کے ساتھ جنت میں نہیں پہنچے ہوئے تھے، وہ مدینے کی گلی میں ہی ٹہل رہے تھے، نماز تہجد کے لیے جا رہے ہوں گے یا اپنے گھر میں ٹہل رہے ہوں گے، لیکن میرے آقا جب واپس آئے معراج سے تو فرمانے لگے، بلال میں تیرے قدموں کی آواز کو جنت میں سن رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش و
عرش سے بھی اعلیٰ مقام پہ جب پہنچے تو وہاں پر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قدم کی آواز کو سماعت کر لیا۔ تو یہ دنیا یہاں تو دوری ہی کچھ نہیں ہے، یہاں تو بآسانی کوئی بھی شخص مدینہ طیبہ پہنچ سکتا ہے، اور حضور نے جہاں سے آواز سنی وہاں کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان سب باتوں کے متعلق مخالف یہی کہے گا کہ وہ تو خدا نے سنایا تو ان حضرات نے سن لیا۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو خدا دور کی آوازیں سناتا ہے تو یہ سنتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی طاقت سے سنتے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ ان کو جو طاقت ہے یہ عطائی طاقت ہے، چاہے سننے کی ہو، چاہے جواب دینے کی ہو، چاہے مدد کرنے کی ہو، جو بھی ہے ان کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس، انبیاء کے پاس، تو یہ سب چیزیں عطائی ہے، اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صفت ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، وہ اس کی ذات میں ہے، ان کی عطائی ہے اولیاء اللہ کی، اور خدا کی یہ صفت قدیم ہے۔ ان حضرات کے حادث ہے، یعنی کہ یہ پہلے نہیں تھی، ہوئی ہے، پھر کبھی کسی زمانے میں ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، چاہے سننے کی ہو، چاہے مدد کی ہو، چاہے جو بھی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کی ہو، تو یہ تمام جو ہے یہ قدیم ہے، مطلب کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے، دیکھیے، ایک تو اللہ کی صفت قدیم ہے، یعنی بہت پرانی ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، اور کبھی ختم بھی نہیں ہونے والی، ازلی ہے۔ اور جو اولیاء اللہ کو ہے یا جو انبیاء کو ہے تو یہ کبھی نہیں تھی، ہوئی ہے، پھر کبھی ختم بھی ہو سکتی، تو یہ ایک فرق ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کو جو ہے تو وہ اپنی ذات سے ہے، اور اولیاء اللہ کو یا انبیاء کو جو ہے تو وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ تو اتنا بڑا فرق ہوتے ہوئے شرک کیسے ہو سکتا ہے نا؟ خدا کی یہ صفت کسی کے قبضہ میں نہیں ہے، اور ان کی یہ صفت خدا کے قبضہ میں ہے۔ آپ نے بارہا بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یا دیگر اولیاء کرام نے کئی ولیوں کی ولایت کو سلب کر لیا، ہے نا؟ تو یہ اللہ کے عطا سے ہے۔ تو جب ایک ولی کسی کی ولایت کو چھین سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کسی کی ولایت کو نہیں چھین سکتا، اور اس کے قبضۂ قدرت سے کیسے کوئی چیز باہر ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اللہ کے عطا کرنے سے ان کو یہ طاقت ملتی ہے، لیکن جو اللہ کو طاقت و قوت ہے یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت سب ذاتی ہے۔ ان کا سننا کان سے، یعنی اولیاء اللہ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، منہ سے، تمام چیزوں سے پاک ہے، تو پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ندا کے متعلق اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر اسی پر اکتفا کی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے بحث میں اولیاء اللہ سے یا انبیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن پاک اور احادیث طیبہ، اقوال فقہا، اقوال محدثین سے دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر وہابی دیوبندی کی جانب سے جو اعتراضات ہے وہ اعتراض، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو آج کی بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کو یا اولیاء کو دور سے پکارنا، یہ بے شک قرآن شریف سے، احادیث طیبہ سے، اقوال فقہا، اقوال ائمہ سے اور اقوال مفسرین سے یہ باتیں ثابت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح ظاہر اور باہر ہے۔ جو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور آیت کا غلط معنی ظاہر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ ان کی جانب سے سراسر دھوکہ ہے۔ کیا کیا اعتراضات ہوتے ہیں وہ میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے جوابات بھی دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ حضور حجت الاسلام شہزادہ حضور اعلیٰ حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی مناسبت سے فاتحہ خوانی ہوگی، آپ حضرات شرکت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الہ العالمین خالق کائنات مالک بے نیاز تیری دی ہوئی توفیق سے ہم لوگوں نے نماز عشاء سے لے کر اب تک جو بھی کہا سنا مولا تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مولا تیرے مقدس کلام میں سے جو بھی آیتیں صورت تلاوت ہے مولا اسے بھی قبول فرما۔ شیرنی وغیرہ جو حاضر ہے مولا اسے بھی اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان تمام چیزوں پر اپنی شایان شان مولا بے حساب اجر و ثواب عطا فرما۔ سب کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب صاحب الاولاق ہم سب کے آقا و مولا دونوں جہاں کے سہارا بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا کی مقدس بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے اور توسل سے تمام انبیاء کرام رسولان عظام اور ان کے امتوں کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ بالخصوص حضور کے ازواج مطہرات حضور کے تمام بنات طیبات کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور کے تمام آبا و اجداد کرام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یا الہ العالمین جملہ شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ تمام اولیاء کرام بزرگان دین مشائخین کرام محدث نظام مفسرین کرام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ پیران پیر دستگیر بڑے پیر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ الہ العالمین بغداد شریف اطراف بغداد شریف میں آرام فرمانے والے تمام اولیاء صلحاء قطباء نجباء ابدال اقطاب اغیاث کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ سلسلہ بسلسلہ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ شہنشاہ دکن حضور سیدنا بابا فخر الدین کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور شاشا ولی شکشا ولی سرمست ولی حاجی علی حاجی ملنگ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ الہ العالمین امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص مولا فاتح خانی کا ثواب شیرینی وغیرہ کا ثواب حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ مولا ان کے مزار مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا الہ العالمین ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ان کا صدقہ ہمارے گھروں میں جاری و ساری فرما۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ سیدی مرشدی آقائے مولائی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ تمام سلاسل حقہ کے تمام بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ سہروردیہ نقشبندیہ رزاقیہ برکاتیہ اشرفیہ رشیدیہ کے تمام مشائخ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو نظر قبول فرما۔ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں مولا تعالیٰ ہم حاضرین میں سے جن کے اعزاء اقربا اس دنیا سے ایمان کے حالت سے رخصت ہو چکے مولا سبوں کی روحوں کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ یا الہ العالمین حضرت سید طاہر شاہ قادری کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ الہ العالمین ان کے مزار مبارک پر بھی مولا اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ان کے تمام محبین مریدین معتقدین متوسلین کے بھی درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بھی تمام گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ حضور کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا نصیب فرما۔ الہ العالمین جماعت رضا مصطفیٰ اننت پور کو دین دنیا راہ چوگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین اس کے تمام ارکان و ممبران کے حوصلوں کو ہمت کو مولا بلند سے بلند تر فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بھی مولا تعالیٰ اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ ان کے اندر اخلاص کی دولت عطا فرما۔ الہ العالمین ریاکاری سے دکھاوے سے ہم سب کے تمام اعمال صالحہ کو پاک و صاف فرما۔ ہر عمل کو صرف تیری رضا کے خاطر تیرے حبیب کی رضا کے خاطر ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام مساجد اہل سنت مدارس اہل سنت مقابر اہل سنت کی مولا حفاظت فرما۔ مدرسہ غوثیہ گلشن رضا مسجد رضا کو مولا دین دنیا چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان عقید اعلیٰ اولاد کی حفاظت فرما۔ مولا جو بھی جہاں بھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں مولا تعالی سب کے حوصلوں کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا الہ العالمین سب کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص جماعت رضا مصطفیٰ اننت پور کو مولا تعالیٰ دین دنیا راہ چوگنی ترقی عطا فرما۔ حاسدین کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے شریروں کی شرارت سے مولا اس تحریک کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں سے ہر بلا ہر مصیبت ہر پریشانی کو دور فرما۔ یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ قرض داروں کو بار قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا بالخصوص جو ہمارے گھر میں خاندانوں میں رشتہ داروں میں بیمار ہے مولا سب کو صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما۔ ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے مولا سب کو پاک و صاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے نیک جائز مقاصد میں ارادوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ الہ العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے علم میں عمل میں تقوی طہارت میں مولا برکت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب کے نالین کے صدقے اور توسل سے قبول فرما۔
فرما، ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں وہ بھی عطا فرما، بالخصوص اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی اعمال کی مولا حفاظت فرما، جب تک اس دنیا میں رکھ مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما، اسی مسلک مہذب پر مولا ہمیں موت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔